نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم ارزقنا اخلاص الہی آمین۔ لیسن نمبر 75 سورۃ المائدہ آیت نمبر 67 سے لے کر 82 تک انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الرسول، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں پر الرسول کہا جا رہا ہے تو ال یعنی خاص کا معنی دیا جا رہا ہے، مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یا ایھا الرسول، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بلغ پہنچا دیجئے ما انزل الیک جو نازل کیا گیا آپ کی طرف، من ربک آپ کے رب کی طرف سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر الرسول کہہ کر پکارا ہے، اور اس طرح سے پکارنا اس بات کی یاد دہانی ہے کہ رسالت کے منصب پر جو آپ کو فائز کیا گیا ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ نے اللہ کا پیغام پہنچانا ہے اور اسے پوری ذمہ داری کے ساتھ ادا کرنا ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں بلغ ما انزل الیک من ربک، اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ واجب تھا کہ جو بھی وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہی ہے اسے لوگوں تک بغیر کسی کمی کے پہنچائیں، اس میں سے کسی بات کو بھی نہ چھپائیں۔ اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دین کا کوئی حصہ خفیہ طور پر کسی خاص شخص کو نہیں بتایا جو کسی اور کو نہ بتایا ہو۔ اس لیے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی الہی میں سے کچھ چھپا لیا ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا دیجئے جو کچھ آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ پھر اسی طرح سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی آیت کو چھپانا ہی ہوتا تو وہ اس آیت کو ضرور چھپا لیتے، اور وہ آیت سورہ احزاب کی آیت نمبر 37 ہے وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ، اور آپ اپنے دل میں وہ بات چھپاتے ہیں جسے اللہ ظاہر کرنے والا تھا، اور آپ لوگوں سے ڈر رہے ہیں حالانکہ اللہ زیادہ حقدار ہے کہ آپ ان سے ڈریں۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ تو یہ آیت حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طلاق سے ریلیٹڈ ہے۔ حضرت زید جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے اور آپ کے منہ بولے بیٹے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شادی اپنی کزن حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کروائی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا تھا کہ ان دونوں کی طلاق ہوگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوگی، اور اس شادی کے ذریعے عرب معاشرے میں قائم ایک غلط رسم کو ختم کیا جائے گا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو لے کر پریشان تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار حضرت زید کو سمجھاتے تھے کہ طلاق نہیں دینا، حالانکہ اللہ تعالیٰ بتا چکے تھے کہ ان کی طلاق ہوگی اور آپ کی شادی حضرت زینب سے ہوگی۔ تو وہ جو خوف محسوس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے تھے، اسی خوف کا ذکر اس آیت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ اپنے دل میں بات چھپا رہے ہیں، وہ بات جو اللہ ظاہر کرنے والا ہے۔ آپ لوگوں سے ڈر رہے ہیں، آپ کو کس سے ڈرنا چاہیے؟ اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی آیت چھپانا ہوتی تو وہ یہ والی آیت چھپا لیتے۔
ایک اور روایت آتی ہے، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چمڑے کے خیمے سے پیٹ لگائے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبردار ہو جاؤ، جنت میں کوئی داخل نہیں ہوگا سوائے مسلمان شخص کے۔ اے اللہ، کیا میں نے تیرا پیغام پہنچا نہیں دیا؟ اے اللہ گواہ رہے کہ میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ ایک اور روایت آتی ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس مرض میں جس میں آپ کی وفات ہوئی اپنے گھر کا پردہ ہٹایا، آپ کے سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ کچھ ہدایات دینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، کیا میں نے تیرا پیغام پہنچا نہیں دیا؟ یہ جملہ آپ نے 3 دفعہ فرمایا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ ایک اور روایت آتی ہے، سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے دن اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا، تم سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا تو کیا جواب دو گے؟ لوگوں نے جواب دیا، ہم سب یہ گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ نے پیغام رسالت کو پہنچا دیا اور نہایت خوش اسلوبی سے ادا فرما دیا، اور یہ کہ امت کی ہمدردی اور خیر خواہی فرمائی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی مبارک آسمان کی طرف اٹھاتے ہوئے اور پھر صحابہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، اے اللہ تو گواہ ہو جا، اے اللہ تو گواہ ہو جا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام پورا کا پورا امت تک پہنچایا۔ ایک اور روایت آتی ہے، سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں تمام مسلمانوں کو حکم دیا کہ سن لو، تم میں سے جو لوگ موجود ہیں وہ ان لوگوں کو اس خطبے کے ارشادات پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ یعنی جو لوگ یہاں موجود ہیں حجۃ الوداع میں، وہ مجھ سے جو جو باتیں سن رہے ہیں اب وہ اس کو آگے بھی پہنچائیں۔ پھر اسی طرح سے ایک اور روایت آتی ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ نماز کسوف کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خطبہ دیا اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد فرمایا، یہ سورج اور چاند اللہ کی نشانیاں ہیں، انہیں نہ کسی کی موت کی وجہ سے گہن لگتا ہے اور نہ کسی کی پیدائش کی وجہ سے۔ خطبہ ختم کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ اوپر اٹھا کر فرمایا، اے اللہ، میں نے یقیناً تیرا پیغام پہنچا دیا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم دینے کا انداز ہمیں سیرہ سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکمت اور موقع محل کے ساتھ تبلیغ فرماتے تھے اور وعظ کے تمام آداب کو ملوز خاطر رکھتے تھے، اور پھر اسی اسٹریٹجی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے بھی ملوز خاطر رکھا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نصیحت کرنے کے لیے وقت اور موقع رعایت فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو برا سمجھتے کہ ہم اکتا جائیں۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تب تک پڑھاتے تھے جب تک وہ دل سے پڑھتے تھے، پھر اس کے بعد ان کو چھوڑ دیتے تھے، اکتانے نہیں دیتے تھے۔ اچھا، پڑھائی کے دوران اگر اکتاہٹ آ جائے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ پھر پڑھنے میں دل نہیں لگے گا، اور جب پڑھنے میں دل نہیں لگے گا تو جذبیت نہیں ہوگی، اور جب کسی بھی علم کو ہم جذب نہیں کرتے تو پھر وہ چیز عمل میں کبھی بھی نہیں آتی۔ ایک اور روایت آتی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی طریقے کو بیان کیا گیا ہے۔ ابو وائل کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر جمعرات کو لوگوں کو واعظ کرتے۔ ایک شخص نے ان سے کہا، ابو عبد الرحمن، میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمیں روز واعظ سنایا کریں۔ انہوں نے کہا، یہ میں اس لیے نہیں کرتا کہ تمہیں اکتا دینا مجھے اچھا معلوم نہیں ہوتا، اور میں وقت اور موقع دیکھ کر تمہیں واعظ سناتا ہوں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا وقت اور موقع دیکھ کر ہمیں نصیحت فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی ڈر تھا کہ ہم اکتا نہ جائیں۔ اس سے بخاری نے روایت کیا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کے علاوہ عورتوں کو بھی تعلیم دیا کرتے تھے۔
اس بارے میں ایک روایت آتی ہے، سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کا خطبہ دے کر مردوں کی صف سے نکلے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال ہوا کہ شاید عورتوں تک میری آواز نہیں پہنچی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو نصیحت کی اور انہیں خیرات کرنے کا حکم دیا۔ کوئی عورت اپنی بالی پھینکنے لگی، کوئی انگوٹھی، اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کپڑے کے کونے میں یہ صدقہ لینا شروع کیا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ یعنی مردوں سے خطاب کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے پاس آئے تھے اور انہیں واضح و نصیحت کی تھی۔ اور خواتین کے اس عمل سے کیا بات واضح ہوتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس پر بات کی ہوگی؟ صدقات اور خیرات کی فضیلت پر بات کی ہوگی۔ تو جیسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا تو عورتوں نے انفاق کرنا شروع کیا۔ ایک اور روایت آتی ہے، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ عورتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مرد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے میں ہم پر غالب ہوئے، یعنی مرد آپ کے پاس جب دیکھو آ جاتے ہیں اور کچھ نہ کچھ سیکھ کر چلے جاتے ہیں، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہمارے لیے ایک دن مقرر کر دیجئے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے وعدہ فرما لیا۔ اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں واعظ فرمایا اور انہیں احکام شرع بتائے، باقاعدہ شریعت سے ریلیٹڈ جو احکام تھے وہ بتائے، اور ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ جس عورت کے 3 چھوٹے بچے فوت ہو جائیں اور وہ صبر کرے تو وہ ان کے لیے، یعنی وہ بچے ان کے لیے دوزخ سے آڑ بن جائیں گے۔ کسی عورت نے کہا اور اگر 2 ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور 2 بھی، یعنی اگر کسی عورت کے 2 بچے بھی فوت ہو جائیں اور وہ صبر کرے گی تو انشاءاللہ وہ دوزخ میں نہیں جائے گی۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسپانسبلٹی دی تھی اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے سے فلفل کیا اور اس حکم کو پورا کیا جو حکم اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا، بلغ ما انزل الیک من ربک۔ ویسے بھی آپ دیکھیے کہ کوئی کام پورا نہ کیا جائے تو انعام نہیں ملتا، انعام کا مستحق وہی ہوتا ہے جو اپنا کام پورا کرے۔ اگر اس کا کچھ حصہ بھی چھوڑ دیا جائے، یعنی کام کا کچھ حصہ بھی چھوڑ دیا جائے، وہ ایسے ہے جیسے کام نہیں کیا۔ جیسے کہ کسی ڈگری حاصل کرنے کے لیے ایک پیپر نہ دیں تو ڈگری مل سکتی ہے؟ نہیں مل سکتی۔ تو اگر کام کا کچھ بھی حصہ چھوڑ دیا جائے گویا وہ ایسے ہے جیسے کام کیا ہی نہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ جو کچھ بھی آپ پر نازل ہوا ہے، اور ما انزل الیک میں صرف قرآن نہیں آتا، قرآن کے ساتھ حدیث بھی، کہ قرآن اور حدیث میں سے جو کچھ بھی آپ پر نازل ہوا ہے آپ نے لوگوں کو اچھے سے پہنچانا ہے، بغیر کسی کمی کے پہنچانا ہے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اور اگر نہیں آپ نے کیا، یعنی ایسا، فما تو نہیں، بلغتا پہنچایا آپ نے، رسالتا اس کے پیغام کو۔ اگر آپ نے پہنچانے کا کام اس طرح سے نہیں کیا جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا ہے تو آپ نے پھر اللہ کا پیغام نہیں پہنچایا۔ وہی بات جو ابھی میں آپ سے کر رہی تھی کہ کوئی بھی کام پورا نہ کیا جائے تو وہ ایسا ہے جیسے کام کو کیا ہی نہیں گیا۔ اور اس انداز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ بات کہنا وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، یہ اس کام کی اہمیت کو بھی واضح کرتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے اللہ کا پیغام پہنچانے کا حق ادا نہیں کیا۔ تو اگر آپ کام مکمل نہ کریں تو کامیابی نہیں پا سکتے۔ کام کب مکمل نہیں ہوتا؟ لازماً اس کام کے راستے میں رکاوٹیں آتی ہیں جس کی بنا پر لوگ کام چھوڑ بیٹھتے ہیں۔ اللہ کے دین کا کام کرنے میں کیا رکاوٹیں ہوتی ہیں؟
لوگوں کا ڈر، اپنی جان کا خطرہ. پچھلی تفاسیر میں ہم نے پڑھا لوگوں کی ملامت کا ڈر، تنقید کا ڈر. کچھ ڈر ایسے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے انسان اللہ کا پیغام اچھے سے نہیں پہنچاتا، مکمل نہیں پہنچاتا، جس میں لوگوں کا ڈر ہوتا ہے یا پھر اپنی جان کا خطرہ ہوتا ہے. تو اللہ کا پیغام پہنچانے کا کام اگر کوئی انسان نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ دوسری مخلوق سے یہ کام لے لے گا. پھر یہ کہ یہاں پر غیر حکیمانہ تبلیغ کا نہیں کہا جا رہا، حکمت کے ساتھ ہی تبلیغ کرنی ہے. لوگوں کو دین پہنچانے کے لیے حکمت سے کام لینا پڑتا ہے، لیکن لوگوں کے ڈر سے حق بتانے سے ہمیں نہیں رکنا چاہیے. اب جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو پھر ہمارے لیے کیا ہوگا معاملہ؟ اگر ہم نے حق نہیں پہنچایا یا تھوڑا پہنچایا، تھوڑا اپنے پاس ہی روک لیا، تو پھر ہم بھی حق پہنچانے کا حق ادا نہیں کرتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں جو فرما رہے ہیں وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، یعنی اللہ کے پیغام میں سے اگر کچھ بھی چھپا لیا یا پہنچانے میں سستی کی تو گویا سرے سے اس کا پیغام پہنچایا ہی نہیں، اس کا حق ادا کیا ہی نہیں. اس آیت میں ان لوگوں کی تردید بھی بیان ہوئی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی بعض آیات مسلمانوں تک نہیں پہنچائیں. نعوذ باللہ، لوگ یہ بھی بلیم کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ آیات صرف اور صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت کو بتائیں. خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے اس باطل عقیدے کی تردید فرمائی. ابو جحیفہ کہتے ہیں کہ میں نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا آپ یعنی اہل بیت کے پاس کوئی اور کتاب ہے؟ تو انہوں نے فرمایا نہیں مگر اللہ کی کتاب یا کتاب اللہ کی وہ سمجھ جو کسی مسلمان آدمی کو عطا کی جائے، یا جو اس صحیفے میں ہے. میں نے پوچھا اس صحیفے میں کیا ہے؟ فرمایا دیت، قیدیوں کو چھڑانے کے متعلق احادیث، اور یہ کہ مسلمان کو کافر کے بدلے قتل نہ کیا جائے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. حضرت علی نے واضح طور پر بتا دیا کہ ہمارے پاس بھی قرآن ہی ہے، قرآن کے علاوہ اور کچھ نہیں، اور قرآن کی سمجھ ہے جو کسی مسلمان کو عطا کی جاتی ہے، یا پھر یہ صحیفہ. اور وہ ایک پرٹیکولر صحیفہ جو انہوں نے دکھایا تو اس تابعی نے پوچھا کہ اس صحیفے میں کیا ہے؟ تو حضرت علی نے بتایا کہ دیت سے ریلیٹڈ احادیث ہیں، اس کے علاوہ قیدیوں کو چھڑانے کے متعلق احادیث ہیں، اسی طرح سے مسلمان کو کافر کے بدلے قتل نہ کیا جائے، یہ بات اس میں مینشن ہے. تو بہت سارے لوگ جو الزام لگاتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کو بہت کچھ بتایا جو امت کو نہیں بتایا، اس غلط عقیدے کی تردید بھی اس آیت سے ہو جاتی ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ، اور اللہ تعالیٰ یعصمک کا بچائے گا آپ کو من الناس، لوگوں سے. آپ اللہ کا پیغام پہنچائیے، اللہ آپ کو بچائے گا لوگوں سے. یہاں جو لفظ استعمال ہوا ہے یعصمک، عین صاد میم سے ہے، مانا کسی چیز کو اپنے پاس روک کر اپنی حفاظت میں لے کر نقصان سے بچا لینا. یعنی کسی چیز کو جو ضائع ہونے والی تھی اس کو اپنی حفاظت میں لے کر بچا لینا، یا اسے ایسی مشکل سے بچا لینا جس میں وہ پڑنے والا تھا. یہاں اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی حفاظت کی ذمہ داری جو لے رہے ہیں اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ یعصمک من الناس، لوگ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا۔ اللہ آپ کی حفاظت کرے گا مخالفتوں سے، حسد سے، تکلیفوں سے، لوگوں کے شر سے اللہ آپ کو بچائے گا۔ یعنی آپ جو میرا پیغام لوگوں تک پہنچائیں گے تو آپ کی حفاظت کی جائے گی۔ اللہ آپ کا حافظ اور ناصر ہے۔ آپ کے دشمنوں میں سے کوئی بھی آپ کا بال بھی بکا نہیں کر سکتا، آپ کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اس آیت سے پہلے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بطور محافظ رہتے تھے۔ جب یہ آیت نازل ہو گئی واللہ یعصمک من الناس، تو وہ سیکیورٹی ختم کر دی گئی۔ کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی ذمہ داری کس نے لے لی؟ اللہ تعالیٰ نے لے لی۔ اس بارے میں روایت آتی ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو نہیں رہے تھے، میں بھی آپ کے پاس ہی لیٹی ہوئی تھی۔ میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے کاش کوئی نیک صحابی آج رات میری حفاظت کرتا۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ میں نے ہتھیار چھنکنے کی آواز سنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کون ہے؟ آنے والے نے عرض کی سعد بن ابی وقاص۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیسے آنا ہوا؟ انہوں نے جواب دیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آیا ہوں کہ آج رات آپ کا پہرا دوں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام سے سو گئے، حتیٰ کہ میں نے آپ کے خراٹوں کی آواز سنی۔ اس سے بخاری نے روایت کیا۔ آپ دیکھیں جب کوئی بہت تھک کر سوتا ہے تو پھر وہ اس طرح سے نیند میں خراٹے لیتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سو نہیں پا رہے تھے، اور جب اس بات کا احساس ہو گیا کہ ایک صحابی باہر پہرا دے رہے ہیں تو پھر آپ ریلیکس ہو گئے تھے اور سو گئے تھے۔ ایک اور روایت آتی ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پہرے کا انتظام کیا جاتا تھا، حتیٰ کہ جب یہ آیت نازل ہوئی واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ آپ کو بچائے گا لوگوں سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبے سے سر مبارک نکال کر فرمایا لوگوں تم چلے جاؤ، اللہ تعالیٰ مجھے دشمن سے بچائے گا۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اب سیکیورٹی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے میری حفاظت کی ذمہ داری لے لی ہے۔ پھر یہ کہ نبی اور رسول کا جو فرق علماء بتاتے ہیں، اس میں ایک فرق یہ بھی بیان ہوتا ہے کہ رسول کی جان کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ خود لیتا ہے، اسی لیے رسول کو کوئی ناحق قتل نہیں کر سکتا، جبکہ انبیاء ناحق قتل کیے گئے۔ اس سے پہلے میں نے آپ کو رسول اور نبی کا فرق بتایا تھا۔ پہلا فرق، رسول صاحب شریعت ہوتا ہے، نبی صاحب شریعت نہیں ہوتا۔ نبی اپنے سے پہلے والے رسول کی شریعت کو فالو کرتا ہے۔ دوسرا فرق، ہر رسول نبی ہوتا ہے پر ہر نبی رسول نہیں ہوتا ہے۔ اور تیسرا فرق کہ رسول کی جان کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ خود لیتا ہے، رسول کو کوئی بھی ناحق قتل نہیں کر سکتا، اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اس کے برعکس انبیاء ناحق قتل کیے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ آپ پر تقریباً 17 قاتلانہ حملے ہوئے تھے، اور ان تمام حملوں سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو محفوظ رکھا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی سیکیورٹی کیوں کی جا رہی تھی، جبکہ رسول کی حفاظت کی ذمہ داری تو اللہ تعالیٰ کی ہے۔ جب جنگ احد ہوئی تھی تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کر دیا گیا تھا، اور اس جنگ کے بعد ہی صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کو بڑھا دیا تھا،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی ہنگامی حالات کے پیش نظر رات کو سو نہیں سکتے تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی کہ اللہ آپ کی حفاظت کرے گا لوگوں سے. آپ رسالت کے اس حق کو اچھے سے ادا کریں, آپ اچھے سے تبلیغ کریں, آپ اچھے سے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں. آپ کی جان کی حفاظت اللہ کے ذمہ ہے. اس سے کیا سبق سیکھنے کو ملتا ہے کہ اگر آپ اللہ کے راستے میں نکلے ہیں اللہ کے دین کی خدمت کرنے کے لیے, تو آپ کی حفاظت پر اللہ تعالیٰ ہے. اللہ آپ کی حفاظت کرے گا لوگوں کی مخالفت سے, حسد سے, دشمنی سے, شر سے. اللہ آپ کو بچائے گا تکلیفوں سے, پریشانیوں سے, دکھوں سے, غموں سے. اللہ آپ کو بچائے گا. ایک طرح کا وعدہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا. اس آیت میں تو خاص الخاص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا جا رہا ہے, لیکن یہ وعدہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو لے کر آگے چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے واللہ یعصمک من الناس, اور اللہ بچائے گا آپ کو لوگوں سے. آپ دیکھیے حفظہ کا لفظ بھی قرآن پاک میں آتا ہے, لیکن یہاں پر یعصمک کا لفظ آیا ہے. روٹ ورڈ بالکل الگ ہے, عین صاد میم, اور اس کا معنی اتنا اسٹرانگ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ لفظ اسی لیے استعمال کیا کیونکہ اس کا معنی میں آتا ہے کہ کسی چیز کو اپنے پاس روک کر اپنی حفاظت میں لے کر نقصان سے بچا لینا. یعنی کسی چیز کو نقصان پہنچنے والا تھا, وہ کسی پریشانی میں آنے والا تھا, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو سیکیور کر لیا, لیکن اس کو بچا لیا گیا. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ, بے شک اللہ تعالیٰ, لا یہدی, نہیں ہدایت دیتا, القوم الکافرین, کافر قوم کو. کافر قوم کو اللہ ہدایت نہیں دیتا. آپ اپنا پیغام پہنچاتے رہیے لیکن کافروں کو ہدایت نہیں ملے گی. کیوں؟ کیونکہ وہ ہدایت طلب کرتے ہی نہیں ہیں. اور ایک اور اہم بات یہاں سے پتہ چلتی ہے کہ ایک داعی دین کا کام پیغام پہنچا دینا ہے, ہدایت دینا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کافروں کو کیوں ہدایت نہیں دیتا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے دلوں میں حسد ہے, تکبر ہے, اور ہدایت کے بجائے گمراہی کی طلب ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کو ہدایت نہیں دیتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لوگ پہچانتے تھے, لیکن اس کے باوجود بھی ایمان نہیں لائے. ان کے اندر کتنا حسد تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر. تو پھر ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں ملتی. ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین.